الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام نوجوان دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم کی 3 جگہوں سے 3 آیات کی تلاوت فرمائی ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ایک جماعت ہے وہ مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ دشمن ہی بنا رہے گا اور بنائے رکھے گا، یہاں تک کہ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لیں گے تب جا کر کے یہودی اپنے صف میں شامل کرے گا. نصرانیت اختیار کر لیں گے تب جا کر کے نصرانی آپ کو اپنے صف میں شامل کرے گا. نہیں تو اللہ کا فرمان یہی ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنے مذہب اسلام سے پھر کر کے ان کے مذہب کو اختیار کر لو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو کوئی بھی یہودی سے دوستی کرے گا، نصرانی سے دوستی کرے گا، اس سے محبت کرے گا، جب وہ قیامت آنے کے بعد اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انہی کی جماعت میں ہو کر کے، یعنی نصرانی اور یہودی بنا کر کے اس کو اٹھایا جائے گا اور وہ اسی میں سے ہو کر رہ جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے. تیسری جگہ چھٹے پارے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
للذین آمنوا الیہود، کہ تم اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا دشمن یہودی کو پاؤ گے۔ والذین اشرکوا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک یعنی کہ ہندو۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دو چیزوں کے ذریعے سے تاکید فرمائی ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے، ایک لام جو آتا ہے لَتَجِدَنَّ، لام جو پہلے آیا ہے یہ بھی تاکید کا جملہ ہے، اور لَتَجِدَنَّ نون جو آیا ہے تشدید کے ساتھ، نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کا جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تم اسلام کے خلاف جو دشمن ہوگا تمہارا، سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا یہودی ہوگا، تم یہودی کو پاؤ گے۔ اور اس کے بعد جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ یہودی ہی اسلام کو، قرآن کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہودی منافقت کیا کرتا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ خندق کے اندر جو مشرکین کے ساتھ مل گیا تھا وہ یہودی ہی تھا۔ ہر جگہ اسلام کو مٹانے کے لیے یہودی آگے آگے رہا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہودی مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، مساجد کو ختم کرنا چاہتا ہے، قرآن کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے نکال دو، باہر پھینک دو اسے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت پوری بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس طریقے سے پوری ہوئی کہ یہودیوں کو پہلے مدینہ کے اندر سے نکال کر کے خیبر میں بھیجا گیا، اور خیبر سے بھی باہر نکالا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، ان کے خلافت میں انہیں خیبر سے باہر نکال کر کے عرب کے جزیرے کے اندر سے، جزیرے سے بھی باہر نکال دیا گیا، اور عرب کے سرحد کے کنارے کنارے سے بھی اسے باہر نکال دیا، یعنی عرب کے اندر ایک بھی یہودی نہیں رہا، اسے باہر کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری ہوئی۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ تم اے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو، اس سے محبت مت کرو۔ اگر تمہیں دوستی کرنی ہو، اگر تمہیں محبت کرنی ہو تو اپنے مسلمان بھائی سے کرو، مسلمان سے دوستی کرو، جتنی قرابت کر لو۔ یہ مسلمان سے اگر ہم قرابت کریں گے، مسلمان سے اگر دوستی کریں گے، اگر ہماری نیت، ہماری سوچ درست ہے، ہمارے اخلاص درست ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اجر فرمائیں گے، اجر دیں گے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ تم یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو۔ یہودی کی جماعت اسرائیل بھی ایک یہودی ہی ہے جو فلسطین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ڈھا رہا ہے، مسلمانوں کو مجبور کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لاشیں وہاں بچھی ہوئی ہے۔ روزانہ ایک نئی ویڈیو آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میرے دوست کو دیکھا نہیں جاتا ہے، کلیجہ باہر کو آ جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، وہاں دیکھیے، پوری دنیا کے اندر ایک کتا صفت انسان بھی مار دیا جائے، پوری دنیا کے اندر میں سے کسی بھی ایک کتا صفت انسان کو مار دیا جائے تو امریکہ سے لے کر کے یورپ تک، فرانس سے لے کر کے اٹلی تک، اور یہودیوں کے چھوٹوں سے لے کر کے بڑے تک، سارے لوگ میڈیا پر آ کر کے یہ شور مچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلانا کو مار دیا گیا،
فلانے کو اس طریقے سے مار دیا گیا، فلانے کو اس طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا گیا، سارے لوگ آ کر کے کہتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج فلسطین کے اندر ایک نہیں سینکڑوں لاشیں بچھی ہوئی ہے۔ کئی مائیں تو ایسی ہے جو اپنے بیٹوں کے جنازے کو کندھے پر لے کر کے جا رہی ہے، کئی مائیں تو ایسی ہے جو ایک بیٹا نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کئی عورتیں اور خواتین تو ایسی ہے جو اپنے خاوند کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اپنے خاوند کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کئی بچے تو ایسے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں، کئی عورتیں تو ایسی ہیں جو بیوہ ہو رہی ہے، کئی لوگ تو ایسے ہیں بچوں کی لاشیں پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے، اس طریقے سے ان کا برا حال کیا گیا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر پیچھے سے گولی برسائی جا رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر ان کے مساجد کو جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم ڈالا جا رہا ہے، ان کے مساجد کو جلا کر کے راکھ کیا جا رہا ہے، ان کے سامان کے اندر آگ لگائی جا رہی ہے اور طرح طرح سے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کے شروع میں ہی فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندوں کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دور خلافت میں جناتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جائے تو 50,000 کے برابر ثواب ملے گا، اور مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی جائے تو 25,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اسی مساجد کو ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے، آج اسی مساجد کو یہ یہودی جو ڈرپوک ہے میدان کے اندر آ کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آج پیچھے سے آ کر کے نماز پڑھنے کی حالت میں اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں اس کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں اس کے اوپر بم بارود گرایا جا رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، 1400 سال سے لے کر اب تک کے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کے درمیان اور غیر لوگوں کے درمیان میدان کے اندر آ کر کے جنگ ہوئی ہو اور مسلمان ہار گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہادری ہے، یہ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ہے، قرآن پر چلنے کی وجہ سے ہے، سجدہ کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے ہے، اس کا توکل اللہ پر ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہادری عطا فرمائی ہے، مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے ابتدا میں مسلمانوں کی ہار ہوتی ہے، ابتدا میں مسلمانوں کو ظاہراً دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہار رہا ہے، اس کی شکست ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ایک دن آئے گا یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہ جائے گا، اور تمام جگہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی سلطنت ہوگی، اور انصاف کا زمانہ ہوگا، اور ایسا انصاف کا زمانہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، بھیڑیاں بکریاں ایک چراگاہ سے چلیں گے۔ فلسطینیوں کو یہ سلام پیش کرنا پڑے گا، مبارکباد دینی پڑے گی، اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں گن والوں سے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں لڑاکا تیار والوں سے، اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں بم بارود ہے، اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے ایمان کی تعریف کرنی پڑے گی، اس کے جذبہ کی تعریف کرنی پڑے گی، اس کو سلام پیش کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں کی قوت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ پر توکل ہونے کی بنا پر، اللہ پر بھروسہ ہونے کی بنا پر یہ جمع ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں یہودیوں سے، اور یہودی ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم کر رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں آیا جو یہ بات کہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مساجد کو جو ڈھایا جا رہا ہے، مسجد کو جو نیست نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی بھی غیر مسلم اس بات پر آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ افسوس سچ افسوس ہے، 1000 بار افسوس کیا جائے پھر بھی یہ کم ہے میرے دوستو۔ لیکن اللہ کا فرمان تو واضح ہے کہ ابتدا طور پر
ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہار ہو رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہاں فلسطینیوں کی جیت ہوگی اور فلسطینیوں کی فتح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ شروع میں تو آزمائش آتی ہے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، صبر کے دامن سے لبریز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں جمے رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ شروع میں تو آزمائش آتی ہے، لیکن بعد میں وہی فتح کی شکل میں آتی ہے، جیت کی شکل میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہودی کی جماعت جو ہے یہ ہر جگہ مسلمانوں کو مٹانے کے چکر میں پڑی ہے۔ آپ دیکھیے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں مسلمانوں کی ظاہراً دیکھنے میں ایسی معلوم ہوتا ہے کہ شکست ہو رہی ہے، لیکن آخر میں جیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب ایمان اللہ پر ہوگا، جب توکل اللہ پر ہوگا، جب بھروسہ اللہ پر ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، جب اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ کریں گے، تو ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیے جنگ بدر کے واقعے کو دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف اور صرف 313 تھی، اور کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھا، مسلمانوں کے پاس قوت بھی کم تھا، مسلمانوں کے پاس جنگی لباس بھی کم تھا، مسلمانوں کے پاس گھوڑے بھی کم تھے، مسلمانوں کے پاس رہنے کی جگہ جہاں پہ وہ خیمہ بنایا تھا وہ بھی کم تھا، لیکن کفار جو تھے کفار جو تھے وہ بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی، اس کے پاس سارا سامان تھا، جنگی لباس بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، ہتھیار بھی زیادہ تھے، نیزہ اور کمان بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کس طریقے سے آئی کہ 313 تعداد میں ہے، سامنے مخالف ٹیم جو ہے یہ 1000 کی تعداد میں ہے، ہر چیز اس کے پاس وہ لیس ہے، ہر چیز سے تیار ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے آئی کہ ننگی تلوار لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ کر کے فرشتے اس صف میں جا کر کے اس سے لڑائی کی، اور جیت ہوئی مسلمانوں کی، جنگ بدر کے اندر فتح ہوئی مسلمانوں کی، اور مسلمان اس طریقے سے جیت گیا۔ آپ تو یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، ابھی امریکہ کے اندر دیکھیے، ابھی افغانستان کے اندر دیکھیے کہ امریکہ والوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور افغانستان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، 17 سال تک اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ طالبان کی جماعت، اس کے پاس ہتھیار بھی کم تھا، صرف قرآن و حدیث اس کے پاس رہا کرتا تھا، صرف مسلح اس کے پاس رہا کرتا تھا، صرف تسبیحات ان کے پاس ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر توکل ہونے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان ہونے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے اتنے سپر پاور کو، امریکہ کو اس طریقے سے افغانستان کے اندر سے بھگایا کہ دھول چڑھا دیا، اور اس طریقے سے بھاگا کہ اپنے سارے سامان کو چھوڑ کر کے اس کو بھاگنا پڑا۔ یہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اگر ایمان مضبوط ہوگا، اگر ایمان اللہ پر ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح فرمائیں گے۔ 17 سال کی مدت کے بعد طالبان کی جماعت نے مسلمانوں کو جیت فرمائی، اور افغانستان سے امریکہ والوں کو یہاں سے افغانستان سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیا، اور اسے بھاگنا پڑا، اور وہ بھاگ کر کے جا کر کے چلا گیا امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر یہ آفر دیا جا رہا ہے، $1 لاکھ دے کر کے یہ آفر دیا جا رہا ہے کہ جاؤ افغانستان کے اندر، فوجوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے $1 لاکھ کا انعام دیا جا رہا ہے، افغانستان کے اندر جا کر کے لڑائی کرو۔ لیکن طالبان سے مقابلہ کرنے کے لیے آج کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ایمان کی بنیاد پر۔ ان کے پاس بھی تعداد کم تھی، زیادہ تعداد نہیں تھی، اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ طالبان پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہی طالبان آگے بھی ہوں گے، اور انہی کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا، انہی کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے فلسطینوں کے اندر، انشاءاللہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی ہے کہ یہی جماعت آگے بڑھے گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ اسرائیل کو بھی یہودیوں کو بھی فلسطین کے اندر سے بھاگنے پر مجبور کرے گا، اور انہیں بھاگنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ
کہ پہلے ہم صبر کریں گے, آزمائش ہمارے اوپر آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے گر گرائیں گے, تو ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو, ہمارا کام یہی ہے, ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری یہی ہے, ہمارے لیے یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر قوت عطا فرمائے, ان کے اندر بہادری عطا فرمائے. اور یہ جو یہودی جو ہے, جو گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے, تکبر سے بھرا ہوا ہے اسرائیل ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قوت سے اور اپنے لشکر میں سے کسی لشکر کو بھیج کر کے یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے, ہمارے لیے یہی وقت ہے, ہمارے لیے یہی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے دوستو, اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ العزیز ہر جگہ کامیابی قدم چومے گی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے.